60 ممالک کی تنظیم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وزرائے خارجہ کا اجلاس گوا میں ختم ہو گیا۔ اس اجلاس میں ٹھنڈے تعلقات کے لیے پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ گوا کے ٹھنڈے اور میٹھے ساحلوں پہ ایک تلخی ان دونوں ممالک کے اذہان میں در آئی ہے۔ اس تلخی اور اس ترش سواد کا معاملہ کیا بہت دیر تک چلتا رہے گا، یا یہ کبھی مستقبل میں یا مستقبل قریب میں کسی مٹھاس میں تبدیل ہو سکتا؟ میں ہوں محمد علی اور آپ پاڈ کاسٹر کا پروگرام دنیا میرے آگے دیکھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے گوا میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اگست 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بھارتی فیصلے نے پہلے سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان خراب تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا کر دیا، اور ان کے مطابق ان تعلقات کو اب بہتر کرنے کی ذمہ داری بھی بھارت پر عائد ہوتی ہے، جبکہ ان کے ہم منصب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے مطابق کشمیر اب ایک تاریخی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خیال میں پاکستان کو اب اپنی دہشت گردی کی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے، اور ایک اچھے بچے کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں بہت سے انڈیپینڈنٹ دانشوروں، صحافیوں اور سول سوسائٹی کا یہ خیال ہے کہ بی جے پی نے بدقسمتی سے پاکستان سے تعلقات کو اندرونی سیاست یا انتخابات کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تو تعلقات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ بی جے پی کو اس بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتخابی سیاست کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، جبکہ پاکستان میں انتخابات کا معاملہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے ساتھ کبھی بھی وابستہ نہیں رہا۔ پاکستان میں انتخابات کے درمیان اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو باعث نزاع نہیں بنایا جاتا۔ تو اس معاملے کے اندر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بی جے پی کو اگر واقعی وہ تعلقات پہ بہتری چاہتے ہیں تو انتخابی سیاست سے اس معاملے کو پرے رکھنا چاہیے۔ ہندوستانی صحافی سودھیندر کلکرنی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور چین کے تعلقات بہت حد تک خراب ہیں، اور لیکن پھر بھی ہمارے وزراء آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے ان تعلقات کو مکمل طور پر منقطع کر دے۔ دہشت گردی کا معاملہ 30 سے 40 سال پرانا ہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اس سے پہلے سے خراب ہیں۔ جیوتی ملہوترا ایک ہندوستانی صحافی نے سید طلعت حسین کے ساتھ
بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عمران خان اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کرتارپور کوریڈور کو کھول کر ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا، لیکن ہندوستان نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس معاملے کو تعلقات کی بحالی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کا خیال ہے کرکٹ اور دوسرے جو معاملات ہیں جن میں فنکاروں کا ایک دوسرے کے ممالک میں جانا، ان پہ پابندی بھی تعلقات کی مزید خرابی کا باعث بن رہی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان موجودہ کشیدگی کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ 14 فروری 2019 میں پلوامہ کا سانحہ ہے۔ ہندوستان کا الزام ہے کہ پاکستان نے چند لوگوں کو یا کسی تنظیم کو اسپانسر کیا جس نے ایک نیم فوجی دستے کے کانوائے پہ حملہ کیا اور بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں جو 40 سے زائد ہیں۔ گو کہ پاکستان نے اس کو بہت ویمنٹلی ڈینائی کیا اور پاکستان کا یہ اس بارے میں مستقل موقف ہے کہ پاکستان کی اس میں کسی طرح انوالومنٹ نہیں ہے، جبکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جو کافی ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جنہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اس میں لوکل آپریٹر انوالو تھے اور اس کے اندر پاکستان کی کسی طرح سے شمولیت نہیں تھی۔ دوسرا معاملہ جو جس کشیدگی کے بڑا باعث بنا وہ ہندوستان کا اسی ریٹیلیشن کے جواب میں 26 فروری 2019 کو پاکستان کے علاقے پر اٹیک تھا، جس میں ہندوستانی طیاروں نے حصہ لیا اور بقول انہوں نے کسی مدرسے کو تباہ کیا، جبکہ پاکستان نے جو فوٹیج دکھائیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ چیزیں ساری دکھائی گئیں، ان میں ایک کوا اور چند درخت جو تھے وہ اس سارے حملے کی کیجویلٹیز تھے۔ تیسرا بڑا جو معاملہ پیدا ہوا وہ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے ہندوستان کے 2 طیارے اپنے ہی علاقے میں مار گرائے اور ایک پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کیا۔ ابھینندن کا ایک فقرہ بہت مشہور ہوا کہ پاکستانی ٹی از فینٹیسٹک۔ اس کے بعد 1 مارچ 2019 کو پاکستان نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت ابھینندن کو واپس کر دیا۔ اگست 2019 میں انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد کشمیر کے ان تمام لوگوں کو بھی قید کر دیا جو انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے تھے، بحیثیت انڈیا کی ایک خود مختار ریاست کے کام کرنا چاہتے تھے۔